آپ نے پاکستان ادھیکرت کشمیر کو بھی لینے کی بات سنسد بھون میں کہی ہے. کیا یہ کہنے کی بات ہے یا واقعی میں سوچ رہے ہیں کہ کچھ کر کے POK ہمارا ہوگا؟ نہیں, میں مانتا ہوں کہ پاکستان آکوپائی کشمیر پر انادھیکرت قبضہ ہے اور یہ بھارت کا ایک حصہ ہے. تو اس کو لینے کا ارادہ ہے ہمارا؟ ارادہ میں آپ کو بتا دوں گا ایسے کارکرم میں. کیا بھلے آدمی اتنا ہی پہچانتے ہوں گے. The Indian Home Minister staked a claim over Azad Jammu and Kashmir while addressing the Indian Parliament. نریندر مودی کی حکومت الیکشن سے پہلے پاکستان کے کسی علاقے پر قبضہ کر لیتی ہے یا گلگت بلتستان یا کشمیر کو بھارت کا حصہ بنا لیتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو اگلا الیکشن جیتنے سے نہیں روک سکتی. پاکستان بھارتی سپریم کورٹ یا پھر بھارتی حکومت کے کسی بھی فیصلے کو نہیں مانتا کیونکہ کشمیر جو ہے ایک انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ڈسپیوٹ ہے. میں صرف یہ عرض کرتا چلوں کہ 3 مرتبہ پاکستان پہ کشمیر کی وجہ سے جنگ توپی گئی جو ہم نے لڑی ہے. اگر 30 مرتبہ پاکستان پہ یہ جنگ تھوپی جائے گی ہم 300 مرتبہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. اگر اسمے سیز فائر نہیں ہوتا, سیز فائر اسمے نہیں ہوتا تو آج پاک آکوپائی کشمیر نہیں ہوتا. ہماری سینا جیت رہی تھی, وہ بھاگ رہے تھے. 2 دن رک جاتے پورا پاک آکوپائی کشمیر ترنگے کے تلے آ جاتا. اب پاکستانی چاہیں یا نہ چاہیں آپ کو غزوہ ہند میں بھارت کے خلاف جانا پڑے گا. بھارت آنے والا ہے, مودی آنے والا ہے, وہ ہلاکو خان بن کر آئے گا. بہت بری طرح صفائی ہوگی یہاں پر. وہ کشمیر کے اندر جا کے اپنا ساری طاقت کا استعمال کرتا ہے تو ہم دیکھتے رہتے ہیں, خط لکھتے رہتے ہیں, ترلے کرتے رہتے ہیں. یعنی اب ہمیں سٹیپ فارورڈ کرنا چاہیے. اب میرا خیال ہے ہم جو فیصلہ کرنے جا رہے ہیں یہ آخری حل ہے. یہ فیصلہ سامنے آیا تو عام طور پر جو بھارت کے وزیر اعظم ہیں نریندر مودی, وہ اردو میں تو ٹویٹ نہیں کرتے لیکن انہوں نے باقاعدہ طور پر اردو میں ایک لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی اور میسج جو ہے وہ ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے تھا, پاکستان کی حکومت کے لیے تھا. نمسکار دوستو کشمیر پر سپریم کورٹ کا نرنے کے بعد سے پوری مسلم دنیا حیران ہے کس طرح سے اب بھارت میں آرٹیکل 370 کو پوری طرح سے ڈمپ کر دیا ہے اور اسے واپس لانے کا کوئی بھی ذریعہ نہیں بچا ہے. تو دوستو اس کے بعد اب ہمارے ہوم منسٹر امت شاہ جی نے ہمارے پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر کے ایک بڑا بیان دیا ہے اور انہوں نے پوری دنیا کو بتایا ہے کس طرح سے اب وہ کشمیر میں شانتی لے کر آئے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ پہلے جب ٹیررسٹ کو مارا جاتا تھا تو اس کے جنازے میں 25,000 سے بھی زیادہ لوگ اکٹھا ہوتے تھے, لیکن دوستو اب ہماری انڈین آرمی نے ایک نیا پالیسی اپنایا ہے جس کے تحت وہ ٹیررسٹ کو ٹھوک کر کے وہیں پر دفنا دیتے ہیں. اور دوستو اسٹون پیلٹرز کو سبق سکھانے کے لیے انڈین گورنمنٹ نے ایک بہت ہی اچھا فیصلہ لیا ہے. اگر کسی بھی فیملی کے ایک بھی پرسن اسٹون پیلٹر کے الزام میں پایا جاتا ہے تو پورے فیملی کو کسی کو بھی سرکاری جاب نہیں ملے گا. اور دوستو ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے اب پاکستان کو صاف سن گیا ہے اور اب پاکستان کے کچھ ڈیفنس اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ ہماری انڈین گورنمنٹ پاک دوارا قبضایا گیا کشمیر کو واپس لے لے گی. تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ریاکشن دیکھتے ہیں. تو ہم پاکستانیوں کے پاس یہ عذر نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, معیشت کمزور ہے, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے, ہم بھارت سے کیسے مقابلہ کریں گے. یہ عذر ہم نہیں دے سکتے, لیکن جو طاقت فلسطین کے پاس ہے یہ دنیا میں کسی مسلمان ملک کے پاس نہیں اور خاص طور پہ پاکستانیوں کے پاس تو بالکل بھی نہیں ہے. وہ جرأت کردار ہے, وہ صبر ہے, وہ اخلاق ہے, وہ روحانی طاقت ہے. ہم لوگ بے صبر لوگ ہیں, ہم لوگ اللہ سے شکوہ اور شکایت کرنے والے لوگ ہیں. ہم لوگ ذہنی اور روحانی طور پر جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں, چاہے ہمارے پاس اسلحہ بھی ہو اور ایٹمی طاقتیں بھی ہوں, لیکن ہم ذہنی اور روحانی طور پر خوفزدہ لوگ ہیں. ہم دنیا کی ہر طاقت سے خوفزدہ ہوتے ہیں سوائے اللہ کے, اور حماس کے مجاہدین دنیا کی کسی طاقت سے خوفزدہ نہیں ہوتے سوائے اللہ کے. یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے. وہ آزمائے گئے اور ہم نے اپنی تمام تر طاقت ہونے کے باوجود ان کو تنہا چھوڑ دیا, ان کی مدد نہیں کی, ان کی حمایت نہیں کی, ان کے لیے کھڑے نہیں ہوئے. مسلمانوں کی تاریخ کا اتنا بڑا قتل عام پوری دنیا کے سامنے کبھی نہیں ہوا ہوگا جتنا آج غزہ میں ہو رہا. پوری دنیا پر حجت تمام ہے. ہزاروں کافر مسلمان ہو گئے فلسطینیوں کا صبر دیکھ کر, لیکن کوئی مسلمان ملک ہلا نہیں اپنی جگہ سے. کسی مسلمان ملک نے ایک گولی, ایک راکٹ, ایک ٹینک, ایک اسلحہ نہیں بھیجوایا, ایک فوجی نہیں بھیجا, ایک ڈاکٹر نہیں بھیجا. ہم نے حقیقی معنوں میں ان مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیا.
اور اب اس مکافات عمل کی سزا بہت سخت خاص طور پر پاکستان کو اس لیے لگے گی کہ ہم سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں فلسطین کی حفاظت کے، ہم سب سے زیادہ طاقتور ملک ہیں، ہم ہی ایٹمی طاقت ہے مسلم دنیا کی۔ وہ فلسطینی رہنما نے جو ہانیہ نے جو بات کہی کہ اگر پاکستان ایک دھمکی بھی دے دیتا تو اسرائیل دہل جاتا، سہم جاتا، جنگ روک دیتا، یہ بالکل حقیقی بات ہے۔ پاکستان اگر صرف دھمکی بھی دیتا تو دشمنوں پر دہشت طاری ہو جاتی، اور ہمیں کس بات کا خوف تھا کہ امریکہ مارے گا آگے؟ یہی خوف ہمیں مروا دے گا۔ جیسے کسی بزرگوں نے کہا کہ تم نے جنگ سے بچنے کے لیے ذلت کا راستہ اختیار کیا، تمہارے نصیب میں ذلت بھی ہے اور جنگ بھی۔ اب پاکستانی چاہیں یا نہ چاہیں، آپ کو غزوہ ہند میں بھارت کے خلاف جانا پڑے گا۔ بھارت آنے والا ہے، مودی آنے والا ہے، وہ ہلاکو خان بن کر آئے گا، بہت بری طرح صفائی ہوگی یہاں پر۔ اس وقت آپ یہ عذر نہیں پیش کر سکیں گے کہ ہم کمزور ہیں، ہم کیسے جنگ کریں، ہماری تو معیشت ٹھیک نہیں ہے۔ دشمن نے یہ نہیں دیکھے گا، یہ فیصلہ وہ کرے گا کہ اس نے کب داخل ہونا ہے، اور آپ کو یہ اللہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کو کتنا عذاب دینا ہے۔ مگر پاکستانی قوم چاہے یا نہ چاہے، جنگ کرنا چاہے یا نہ چاہے، آپ کو لڑنا تو پڑے گا، اور اسی کا نام غزوہ ہند ہے۔ بہتر ہے تیاری کر لیں، بہت سخت سزا آنے والی ہے آپ کی۔ کیا دہشت گردوں کے تعاقب میں افواج پاکستان افغان سرحد کو عبور کر سکتی ہیں؟ دیکھیے اگین 6 حقائق تو ہمارے پاس موجود ہیں کہ جو حملہ ہوا ڈی آئی خان میں، بنو میں، پسنی میں، چترال میں، سوات میں، میاں والی میں، یہاں پہ ان سارے حملوں میں افغان سرزمین استعمال کی گئی، اس کے ثبوت ہمارے پاس موجود۔ اب آپ کا سوال کہ کیا پاکستان کی فوج، پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ ایک بین الاقوامی سرحد جو ہے اس کو کراس کر کے جا سکتی ہیں یا نہیں؟ یہ ایک UN کا چارٹر ہے، اس کا پاکستان آف کورس حصہ ہے، اور وہ کہلاتا ہے آرٹیکل 2(4). اس کے تحت کوئی بھی ملک دوسرے ملک کی جو ساورنٹی ہے اس کی سرحد کو پار نہیں کر سکتا۔ اگر افغانستان کچھ غلط کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی کوئی غلط کام شروع کر دیں۔ اس کے اندر ایک ایکسیپشن UN ضرور دیتی ہے، اور وہ کہلاتا ہے آرٹیکل 51۔ اس میں ایکسیپشن یہ دی گئی ہے کہ اگر آپ کے سیلف ڈیفense میں یہ کام کر رہے ہیں، اگر آپ سرحد کراس کر رہے ہیں بین الاقوامی اور وہ سیلف ڈیفenس میں کر رہے ہیں، تو پھر اس میں کچھ جان بن جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اپنے اون پہ میرے خیال پاکستان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ جب تک کہ عالمی دنیا جو ہے، جس میں خاص طور پہ امریکہ، یورپین یونین، چین، روس، یہ 4 طاقتیں جو ہیں، ان کو ہم پہلے ثبوت بتائیں کہ جی ہمارے پاس یہ ثبوت ہیں اور یہ کام ہم سیلف ڈیفenس میں کرنے چلے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر تو جائز ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے اون پہ یہ کام نہیں، اس کے لیے پہلے ہمیں گراؤنڈ بنانے ہوگے۔ انور صاحب، اگر پاکستان براہ راست کارروائی کرتا ہے تو آپ کے خیال میں اس کے ممکنہ اثرات کیا ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر اتنا سادہ معاملہ ہوتا تو بہت پہلے ہو چکا ہوتا۔ پاکستان نے ہمیشہ افغان گورنمنٹ سے کہا کہ یہ ایویڈنس ہے اور آپ ہمیں ان دہشت گردوں کو پاکستان کے حوالے کریں تاکہ ہم اپنے قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کر سکیں۔ لیکن آپ کو یاد ہوگا اس واقعے سے پہلے بھی پاکستان نے یہ ڈیمانڈ کی تھی۔ اب یہ واقعہ اس سمیت بہت سارے ایسے واقعات جس میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کے ایویڈنس موجود ہیں، اور وہ ایویڈنس جو ہیں وہ افغان گورنمنٹ کو دیے بھی گئے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر پاکستان افغان سرحد پار کرے گا تو اس سے کشیدگی بھی زیادہ بڑھے گی اور اس سے انڈیا کو موقع ملے گا پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کا، یہ یاد رکھیے۔ اور خدا نخواستہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ سکتے ہیں۔ ہاں، آپ نے کرنا کیا، آپ اس معاملے پر سرحد پار کرنے سے پہلے آپ تمام جو ممالک ہیں، اسپیشلی جو ڈاکٹر صاحب نے جن کا ذکر کیا وہ، اور پاکستان کے جو سعودی عربیہ، قطر، UAE اور خطے کے جو ممالک ہیں ہمارے، جو ان کو اعتماد میں لے، اس کے بعد پھر یہ فیصلہ جب ان کو اعتماد میں لے لے تو پھر کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے لیے مزید خطرناک ثابت ہو۔